نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے ہیں اس بات سے کہ وہ کوئی مثال دے، خواہ مچھڑ کی ہو یا اس سے بھی زیادہ گھٹیا چیز کی ہو۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح مثال ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس مثال کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے سے صرف اور صرف فاسق ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں۔ اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر بعض نے یہ اشکال کیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر بہت ذلیل اور حقیر مثالیں موجود ہیں اور اس سے بھی گھٹیا مثال موجود ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ جس چیز کی مثال دی جاتی ہے تو مثال اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز باعزت ہے، عظمت والی ہے تو مثال بھی اسی کے مناسب لایا جاتا ہے، اور اگر وہ چیز ذلیل ہے اور حقیر ہے تو مثال بھی ذلیل اور حقیر ہی پیش کیا جائے گا۔ تو ذلیل اور حقیر کے مقابلے میں مثال پیش کرنا ذلیل اور حقیر، تو یہ تو عقل کے مطابق ہے۔ عقل بھی یہی چاہتا ہے اور بلاغت بھی یہی چاہتا ہے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے شرم نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ جائے اور اسی کے مطابق مثال پیش کرے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں سمجھتا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی شخص فقہ پڑھا رہا ہو اور کوئی ایسی بات سمجھانے کے لیے ذکر کرنے کی ضرورت پڑے جو شرم و حیا کی بات ہو، لوگ اس سے شرم محسوس کرتے ہوں، تو اس چیز کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سمجھانا مقصود ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ اس پر اعتراض کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ مثال ذلیل اور حقیر مثال دیکھ کر اعتراض کون لوگ کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے؟ یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں، لیکن جو لوگ مومن ہیں ان کو اس پر کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مثال بالکل برحق فٹ ہے، ایک دم ممثل لہو کے مطابق ہے، لیکن جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ فرمایا۔ جب کوئی شخص کسی شخص کی بات کو سننا نہ ہو، سنی ہوئی بات کو انسنی کرنا چاہے تو وہ کان لگا کر بار بار پوچھتا ہے کیا کہا تم نے، کیا کہا، کیا کہا تم نے۔ تو اسی طریقے سے کان لگا کر ایک دم انسنی کرتے ہوئے وہ بات بار بار پوچھتا ہے۔
حالانکہ اس کا مقصد پوچھنا نہیں ہوتا، پریشان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کفار کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مثال پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد سب معلوم ہے، لیکن وہ سنی ہوئی بات کو، سمجھی ہوئی بات کو انسنی اور اپنے عقل کو خود بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی ویسا ہی دے رہے ہیں۔ جب کوئی بات کان لگائے اور بار بار یہ پوچھے کہ کیا کہا تم نے، کیا کہا تم نے، تو اس کے جواب میں یہی ایک تھپڑ دیا جاتا ہے، یہ کہا ہم نے۔ اس کے جواب میں سب سے اچھا جواب ایک تھپڑ لگاؤ، یہی کہا ہم نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے ہم گمراہ کر رہے ہیں تمہیں، اور اس مثال کے ذریعے ہم بہتوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن پر عمل کر رہے ہیں وہ اس کے ذریعے رہنمائی پا رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ اس کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس مثال کے ذریعے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کافر کو کہتے ہیں، فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فاسق سے کافر مراد ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں فاسق اسے بھی کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اور اسی طریقے سے جو صغیرہ گناہ کرے لیکن اس صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، لگاتار کرے، اسے بھی فقہ کے اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ فاسق مراد نہیں ہے، یہاں پر فاسق سے کافر مراد ہے، یعنی اس مثال کے ذریعے کافر ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور بہرحال اور جو کفر میں مبتلا نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یا اسی طریقے سے گناہ صغیرہ کو بار بار کرتا جا رہا ہے، امید ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، گناہ چھوڑ دے۔ لیکن جو کفر میں مبتلا ہے، جنہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو اس مثال کے ذریعے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ ہونے کی وجہ، دو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ان کے روحوں سے، ارواحوں سے پوچھا تھا کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ مضبوط عہد کے ساتھ انہوں نے کہا تھا، قسم لے کر کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں کے جب دنیا میں یہ لوگ آئے تو انہوں نے اس عہد کو بھلا دیا، پیغمبر آئے، اس عہد کو یاد دلایا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اور وہ عہد توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ عہد دو آدمی کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اسے عہد کہتے ہیں، لیکن دو آدمی کے درمیان معاملہ اگر پختہ ہو جائے تو اسے میثاق کہتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، یعنی مضبوط اور پختہ عہد کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری وجہ فاسق کیوں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس تعلق کو یہ توڑتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے اسے توڑتے ہیں، باپ اولاد کے درمیان جو تعلق ہے اسے توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان جو تعلق ہے اسے توڑتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو تعلق ہے اسے توڑتے ہیں، دو انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے اسے توڑتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اسے توڑتے ہیں۔ تو جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس تعلق کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں
لیکن دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے خواہ مضبوط ہو یا نہ ہو لیکن اخروی اعتبار سے کمزور ہو، یہ لوگ دراصل خسارے میں ہیں۔ لیکن جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا میں آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔